السلام علیکم شیخنا۔ شیخنا، یہ حدیث جو ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم وہم یصلون، اس کی ذرا سند وغیرہ بھی بتائیے گا۔ یہاں شیخ البانی نے تو اس کو کیا ہے، صحیح کہا ہے۔ ہوئی ماشاء اللہ، نام آپ کا بھی ناصر ہے اور ادھر سے علامہ البانی بھی ناصر الدین البانی ہے۔ بہرحال ماشاء اللہ جی، رحمہ اللہ۔ علامہ البانی نے جو تحقیق کے ساتھ حدیث کو صحیح یا حسن درجے کی کہا تو ٹھیک ہے بھائی، درست ہے۔ کسی کو اختلاف بھی ہے تو وہ دلیل کی بنیاد پر اختلاف کر بھی سکتا ہے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، پیغمبر اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو جی بالکل، حدیث یہ بھی درست ہے، اور اسی معنی کی حدیث صحیح مسلم میں بھی کھڑی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بلکہ صحیح مسلم میں کیا، بخاری میں حدیث معراج میں بھی کھڑی ہے۔ ایک تو یہ جو احیاء ہے، زندہ ہیں، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، یہ برزخ کی زندگی ہے۔ اب برزخ کی زندگی میں پیغمبر اور غیر پیغمبر کا فرق یہ ہوتا ہے، میں اور آپ مریں گے، یا ہمارے دادا پردادا جو مر گئے، یا دنیا جو مر گئی، قبر ان کو کھا گئی، چمڑا گوشت سب کچھ فنا فی الارض ہو گیا، ہڈیاں ان کی بکھر چکی ہیں۔ 5 کنال کا قبرستان ہے، تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ایک ہی مردے کی جو ہڈیاں ہیں وہ کتنے کتنے گز پر پھیلی ہوئی ہیں۔ پیغمبروں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، وہ احیاء ہیں۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، وہ جیسے اپنی موت کے ٹائم فریش تھے، آج صدیوں بعد بھی اپنی قبروں میں فریش ہیں۔ ٹھیک ہے جی، نہ بدبو پڑی، نہ کچھ اور ہوا، نہ جسم گلا، نہ سڑا، وہ بالکل تازہ، یوں سمجھو کہ پرفیوم کا ڈبہ ہے جو قبر میں رکھ دیا گیا، اور وہ تازہ بتازہ موجود ہے۔ خیر دنیا کی پرفیوم بھی تازہ نہیں رہتی، تو پیغمبر اسی طرح ہیں۔ دوسرا، ہم فی قبورہم یصلون، وہ اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو وہ نماز اب اس طرح کی نماز نہیں ہے کہ جیسے نبی پاک علیہ السلام حجرہ عائشہ میں پڑھتے، یا اپنی مسجد میں کھڑے ہو کر امامت کراتے تھے۔ قبر تو جگہ ہی اتنی ہے کہ اس میں بندہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، تو وہ اس کی تعبیر اللہ ہی جانتا ہے، وہ کیسے پڑھتے ہیں وہ ہمارا اس میں سرد در نہیں ہے۔ اب رہ گیا معاملہ کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے مسجد اقصی میں کس کو جماعت کروائی تھی؟ آدم نبی اللہ سے لے کر حضرت موسیٰ رسول اللہ تک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سب تو تھے وفات اور ممات، اور مسیح علیہ السلام زندوں میں تھے، تو 2 ہی بندے بلکہ 3 بندے زندہ تھے۔ ایک جبریل زندہ تھا، ایک جناب محمد زندہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک جناب مسیح زندہ تھے۔ یہ 3 زندہ، باقی سارے کیا تھے؟ وفات اور ممات تھے۔ تو اب اہل حدیث بھی، بریلوی بھی، شیعہ بھی، دیوبندی بھی، سارے ہم مانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے سفر اسراء میں معراج کو واپسی پر یا معراج جاتے ہوئے پیغمبروں کو نماز با جماعت پڑھائی۔ تو 3 کے سوا باقی سارے ہی فوت شدگان تھے، مردہ۔ نماز پڑھی کہ نہ پڑھی۔ پھر جب نبی پاک علیہ السلام واپسی مدینہ پاک جا رہے تھے، مکہ شریف جا رہے تھے، تو واپسی میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، یہ مسلم کی روایت ہے، اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا فرما رہے تھے۔ تو یہ پیغمبروں کے معجزے ہیں، پیغمبروں کے زندہ ہونے کے بعد بھی، زندہ ہوتے وقت بھی، اور موت کے بعد بھی۔ اب باقی معجزات پر تو ہم سب ایمان لاتے ہیں۔ اگر کوئی اس معجزے کا منکر ہے تو کیا وہ بتانا پسند کرے گا کہ پتھروں سے اور درختوں سے، چشموں اور ندیوں اور نالوں اور ہینڈ پمپ اور موٹر پمپ سے تو پانی نکلتا ہے، انگلیوں سے پانی نکلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر سارے ہی مانتے ہیں نا، یہاں تک کہ وہ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ والے دیوبندی بھی مانتے ہوں گے، جو اکثر احادیث کا اپنی کھوٹی عقل کی بنیاد پر انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ معجزہ وہ بھی مانتے ہوں گے، انگلیوں سے پانی نکلنا، درختوں اور پتھروں کا سلام کرنا۔ آپ نے فرمایا میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں
کہ جو مجھے بعثت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے نا تو شاید وہ کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم۔ تو کبھی پتھر نے بھی سلام کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو یہ بھی اسی طرح کا معاملہ ہے، پیغمبر اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اب ہماری کھوپڑی میں یہ بات سما نہیں سکتی، ہمیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہم ہو بہو منو ان اس کو تعویل تعریف کے بغیر تسلیم کرتے ہیں جی۔ اور یہ صرف نماز پڑھنے کا ہی معاملہ نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں نا، ہو گئے نا، اور وہ فوت شدہ پیغمبر ہمارے نبی علیہ السلام کو مشورہ دے رہے ہیں، اے میرے بھائی آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ جائے گی، کم کروا لیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید بھلا کرے اپنے پہلوان نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ورنہ تو خیر نعوذ باللہ میں ابھی بے نمازی ہوتا، 50 نمازیں کون پڑھتا ہے؟ امت 5 نہیں پڑھتی تو 50 کہاں سے پڑھیں گے؟ ہیں جی؟ تو وہ باقاعدہ زندہ بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں، اچھا برا بھی سمجھتے ہیں، سلام دعا بھی کرتے ہیں، اور مشورے بھی دیتے ہیں ساتھ بیٹھ کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔